بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے فرعون اور دریائے نیل کا واقعہ۔ فرعون بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی حکومت کے سمے بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور لوگ اس کے ظلم کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ لوگ مصر کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ اس کے ہر ظلم کو سہ لیا کرتے تھے، کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ فرعون ہر طرح کے ظلم کرتا تھا، زندہ لوگوں کو دیوار پہ باندھ کر کے اس کے ہاتھوں میں کیلا مارتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ انہیں کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اپنی درباریوں اور اپنے دوستوں کو تماشا دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اس کے دوست اور درباری یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی بنی اسرائیل کے کسی شخص کو دیوار پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکی جاتی تھی تو اس کی چیخ پکار سے دربار کے لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ لوگ ٹھہاکے لگا کر یہ سب دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ دوستو، جب ایک لمبے سمے تک فرعون ایسا کرتا رہا اور لوگ اس کی کسی بات پر آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے تو پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مصر کے لوگوں کا خدا ہے، اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ لوگ فرعون کو اپنا خدا مانیں، اسے سجدہ کریں، کیونکہ مصر پر اس کی حکومت ہے۔ تو پھر لوگ فرعون کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو اپنا خدا کہنے لگے۔ وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے اور اس کو اپنا سب سے بڑا خدا مانتے۔ کافی دن کے بعد پھر فرعون کے دل میں یہ خیال آیا، کوئی ایسا کام کر کے دکھانا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی خدائی پہ یقین ہو جائے۔ اسے عید کے دن لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ بنی اسرائیل کی لوگوں کی عید ایک الگ طرح کی ہوتی تھی جسے یوم النروز کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا دن اور خوشیاں منانے کا دن، کیونکہ اس دن دریائے نیل پوری طرح سے بھری رہتی تھی اور اپنی تیز لہریں مارا کرتی تھی۔ اس دن دریائے نیل کی لہریں سب سے تیز رہتی تھی، اس لیے وہ لوگ اس دن خوشی منایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی خوشی کے دن فرعون نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ دریا کا پانی میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا، اس کے لیے تم لوگ مجھے شکر ادا کرنے کے لیے مجھے سجدہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی جاری کیا ہے، اور اس دریائے نیل کو خشک کرنے کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک کنواری خاتون کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا کرو۔ اس کے ذریعے پانی کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ لوگوں نے فرعون کی اس بات کو مان لیا اور فرعون کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے سجدہ کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ فرعون ہمارا خدا ہے اور اسی نے ہمارے لیے دریائے نیل کو پانی سے بھر دیا۔ 1 یا 2 سال کے بعد دریائے نیل سوکھ گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مصر میں قحط پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہونے لگے، ان کی فصلیں تباہ ہونے لگیں، اور وہ لوگ بڑے نا امید ہو کر کے فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ تم ہمارے خدا ہو، دریائے نیل کو کیوں بند کر دیے ہو؟ اس کے بعد مصر کے لوگوں نے فرعون سے کہا، کیا ہم نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہمیں اس پریشانی سے نکالو اور دریائے نیل ابھی پہلے جیسا ہی پانی سے بھر دو۔ فرعون مصر کے لوگوں کی ان باتوں کو سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی اور وہ دربار میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب لوگوں کو کیسے یقین دلائے کہ وہ ان کا خدا ہے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک طریقہ آیا اور اس نے ایک سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی جو عام انسان پہنا کرتے تھے وہ ایک تھیلی میں رکھ لی اور اپنے سبھی وزیروں اور دربار کے لوگوں کو کہا کہ میں کل اس جگہ پہ اکیلا جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص میرے پیچھے نہ آئے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں یہ جگہ آج بھی مکایس کے نام سے مشہور ہے۔
اگلے دن صبح ہوتے ہی فرعون اپنا تھیلا لے کر اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کپڑے بدلے، شاہی لباس اتار کر سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی لگا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور دعا مانگنے لگا۔ اے زمین اور آسمان کے مالک، اے ساری کائنات کو بنانے والا رب، میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے اور تیرے بندوں پر بھی بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب میری جان پر اے میرے رب، اب لوگوں میں میری عزت رکھ لے، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے، بے شک میں جانتا ہوں کہ اصلی خدا تو ہی ہے۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فرعون کی دعا قبول ہو گئی اور دریائے نیل پھر سے پانی جیسا بھر گیا اور اپنی تیز لہریں مارنے لگا، پھر تر و تازہ ہو گیا جیسے کبھی سوکھا ہی نہیں تھا۔ اور جیسے ہی فرعون شہر پہنچا تو لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے اور لوگوں کو اس کی خدائی پہ یقین اور بڑھ گیا کہ فرعون ہی ہمارا خدا ہے۔ فرعون کی بنائی ہوئی اس رسم بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی اور مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈبا دیتے تھے۔ دوستو، اتفاق کی بات دیکھیے، جب بھی دریائے نیل سوکھنے لگتی تو اس کے اندر ایک لڑکی کو ڈبا دیتے تو وہ دوبارہ پہلے جیسے پانی سے بھر جاتی، پہلے جیسے ہی لہریں مارنے لگتی، اور مصر کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریا میں بہت بڑا جن اور سہ ہے جسے ہر سال ایک کنواری لڑکی کی بلی چاہیے، نہیں تو وہ جن سہ دریا کا پانی پورا پی جاتی ہے۔ اسی طرح سمے گزرنے کے بعد جب فرعون مر گیا تب بھی لوگ فرعون کے بنائے قانون کے حساب سے ہی ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو ڈبو دیتے۔ دوستو، ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے کہ یہ رسم کئی سو سال تک چلتی رہی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تب انہوں نے مصر میں اپنے ایک خادم کو گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں کے گورنر نے یہ باتیں جان کر بہت ناراض ہوئے اور فرعون کے بنائے سبھی نیموں کو ختم کر دیے اور کہا کہ اس سال کوئی بھی معصوم لڑکیاں دریا میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ کی مرضی بھی دیکھیے، جیسے ہی وہ دن قریب آیا دریائے نیل پھر سوکھنے لگا، یہاں تک کہ دریا کا پانی بھی سوکھ گیا۔ لوگوں میں نراشا اور خوف بڑھ گئی کہ صدیوں سے چلی آ رہی رسم کو ختم کرنے کی وجہ سے وہ جن اور سہ ناراض ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور خط میں سارا معاملہ لکھا کہ ہمارے یہاں یہ سب ہو رہا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کا جواب لکھا اور کہا، اس طرح کے ظلم کرنے والی اور جاہلانہ رسم کو ترنت ختم کرو، اور ساتھ ہی میں ایک اور خط لکھ کر کے دے رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے ہے، دریائے نیل کے لیے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اب تک اپنی مرضی سے چلتی تھی تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی تو میں عمر، اللہ کا بندہ، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے پہلے جیسے پانی سے بھر جا، کیونکہ اللہ کے مخلوق کو تیرے پانی کی ضرورت ہے اور وہ سب پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دوستو، جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا خط دریا میں ڈالا گیا تو دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ ایک ہی دن میں اس کا پانی پوری طرح سے بھر گیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ لہریں مارنے لگی، اور اسی طرح سے مصر کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاہلانہ اور ظالمانہ رسم ختم ہو گئی۔ دو بہت ہی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ فرعون اتنا بڑا ظالم اور اللہ کا نافرمان تھا، لیکن جب اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو کیوں نہیں اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیں گے تو کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ بے شک اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دوسرا سبق یہ کہ دوستو، ہمارے سماج میں کچھ ایسے جاہلانہ رسم بھی ہے جسے صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ رسم کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی غلط رسم پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہو
اور ہم بھی اسے جاری رکھیں۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ایسے برے کاموں سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، ایسے برے کاموں سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس طرح کے جاہلانہ رسموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں ہر قسم کی جاہلانہ رسموں سے بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہر برے کام سے بچائے۔ اور آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگی تو اسے اور لوگوں تک شیئر کریں۔ شکریہ۔